سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سامعین کرام، پوری انسانیت کی تاریخ میں انبیاء اور رسولوں کے بعد جو مقام اور مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ملا ہے، اس مقام اور مرتبے کو کوئی گروہ یا کوئی جماعت نہ پہنچی ہے اور نہ پہنچ سکتی ہے۔ دنیا میں عزت و احترام، ادب اور تکریم کے جتنے معیار ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، ان میں سے ہر ایک معیار پر سب سے پہلے پورے اترنے والے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر کسی کے نزدیک عزت و احترام کا معیار بزرگی ہے تو صحابہ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تکریم کا معیار دار و مدار علم و فقاہت کے اوپر ہے تو صحابہ کرام سے بڑا نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی بڑا فقیہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے معزز ہونے کا دار و مدار اس کے اس استاد اور شیخ کے اوپر ہے جس سے اس نے علم حاصل کیا ہے، تو صحابہ کرام سے بہتر استاد کس کا ہو سکتا ہے؟ شاگرد اصحاب رسول ہیں تو ان کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کسی کے نزدیک احترام کا معیار امامت، قیادت اور سیادت ہے تو صحابہ سے بڑا کوئی امام نہیں ہو سکتا ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی قائد ہو سکتا ہے نہ کوئی سردار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ شمار کرتے جائیں، گنتے جائیں، دنیا کی نظر میں جو بھی عزت و تکریم کا معیار ہوگا، محمد کریم کے اصحاب اس معیار کے اوپر سب سے پہلے حقیقی معنوں میں پورے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج کل ایک معیار جو دنیا والوں کی نظر میں احترام، تکریم، عزت کا سمجھا جاتا ہے وہ ہے مقبولیت، لوگوں میں مقبول ہونا۔ اگر مقبولیت کسی کے نزدیک تکریم اور عزت کا معیار ہے تو صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں جو اس امت کے مومنوں کے نزدیک صرف مقبول نہیں ہے، وہ آسمان کے فرشتوں، آسمانوں کے رب اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول شخصیات ہیں۔ جس لحاظ سے بھی عزت و تکریم کا کوئی بھی پیمانہ معیار قائم کیا جائے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پیمانے اور معیار کے اوپر سب سے پہلے نمبر پر آئیں گے، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام بلا استثناء واجب التکریم ہے، واجب الاحترام ہے۔ ایک شخص گزرا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یمن سے اس کا تعلق ہے،
اس کا حقیقی دین یہودیت ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، منافقت کا چولا پہن کر مسلمانوں کے درمیان اترتا ہے، فتنہ فساد انتشار کے بیج بونے کے لیے۔ اس شخص نے جہاں پر دیگر بڑے بڑے جرائم سر انجام دیے، اس کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر ان کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا، ان کی کردار کشی شروع کر دی، ان کے کردار کو مشکوک بنانا، داغدار کرنا شروع کر دی۔ اس نے جو مشن شروع کیا تھا، اسی کے مشن کو برقرار رکھتے ہوئے آج تک بہت سارے لوگ صحابہ کی کردار کشی کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دین میں یہ کام کرنا ثواب کا کام۔ عبداللہ بن سبا کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج سے 8 دن قبل صوبائی دارالحکومت سے ایک شخص نے اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے نزدیک معاویہ رضی اللہ عنہ لائق تکریم نہیں ہے۔ جب محبان صحابہ جن کے دلوں کو تکلیف پہنچی، انہوں نے سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر اس گستاخ کے خلاف آواز کو بلند کیا، اس کی توہین اور گستاخی کے اوپر ملک کے مقتدر حلقوں سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ شخص جو اعتدال اور اتحاد امت کی رٹ لگاتا ہے، اگر وہ اس طریقے سے ایک عظیم صحابی کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کی حمایت میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، سرائکی کی مثال پر عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے، چور دا گواہ گنڈ کا۔ اس نے کہا کہ فلاں علامہ صاحب پر توہین کا مقدمہ درج کرنے سے پہلے عوام الناس کو بتایا جائے کہ کس وجہ سے یہ جملہ کہا گیا، تاکہ تمام مسلمان حضرت معاویہ کی تکریم کرنا چھوڑ دیں۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبے کا موضوع ہے اہل بیت اور تکریم معاویہ رضی اللہ عنہ۔ میں تھوڑا سا آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک طرف تو آج وہ لوگ ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کو اپنا دین اور اپنا مذہب سمجھتے ہیں اور ان کو دشمن اہل بیت باور کرانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف حقائق کی روشنی میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کردار کیسا تھا، وہ ان کی نظر میں لائق تکریم شخصیت تھے یا نہیں تھے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں اور مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت، سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذالک هو الفوز العظیم۔ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، ان میں سے پہل سبقت کرنے والے، بازی لے جانے والے، اور وہ لوگ جو نیکی اور احسان میں ان کے نقش قدم کے اوپر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سب سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے باغات بہتے ہوں گے، اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں تمام اصحاب رسول کے لیے دو قسم کی تکریم کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلی تکریم یہ کہ رضی اللہ عنہم، سبقت کرنے والے ہوں یا ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے پیچھے آنے والے ہوں، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ رب العالمین نے جب ان کو احترام، عزت، تکریم کا یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اب دنیا کے کسی انسان سے صحابہ کے لیے تکریم کے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ اور دوسرا تکریم کا سرٹیفکیٹ کیا دیا؟ جنت، اللہ کی جو جنت ہے یہ دار الکرامہ ہے، تکریم کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سابقین اولین ہوں، پہلے پہل مسلمان ہونے والے، اسلام کے لیے خدمات پیش کرنے والے، صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے لائے یا بعد میں ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ نے سب کے لیے فرمایا رب نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ جب اللہ نے اس طرح سے ان کی تکریم کو ذکر کر دیا، اب کسی انسان سے ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ وہ صاحب جبہ و دستار کسی صحابی کو لائق تکریم سمجھے گا تو ہم بھی سمجھیں گے۔ جب اللہ نے لائق تکریم بنا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و احترام کی سند جاری کر دی ہے، رب کے کلام سے بڑی سند دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب سیدنا معاویہ کے ساتھ آ گیا رضی اللہ عنہ، اس سے بڑی کون سی تکریم بندہ تلاش کرتا ہے اس دنیا کے اندر؟ جب اللہ کا کلام کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ، اب اس سے بڑی کوئی سند چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی تکریم کا سرٹیفکیٹ چاہیے؟ بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ کسی کے پاس ہے تو وہ اپنے پاس رکھے، ہمارے لیے رب کا قرآن کافی ہے جو تمام اصحاب رسول کو تکریم کی سند دیتا ہے، اور یہ وہ سند ہے جس کو ویریفائی رب العالمین نے خود کیا ہے، اس کی صداقت پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس موقع پر 3 حدیثیں بالاختصار آپ کو سنانا چاہوں گا۔ پہلی حدیث امام نسائی کی کتاب نام ہے السنن الکبریٰ، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، احترام کرو، تکریم کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ کوئی بدبخت کہے ہم فلاں صحابی کو لائق تکریم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں نہ مان، لے ٹکر رب کے قرآن سے، محمد کے حکم سے۔ میرے نبی نے کسی کے بارے میں کہا ہے، کسی صحابی کو مستثنا کیا ہو فلاں کی تکریم کرو فلاں کی نہ کرو؟ اکرموا اصحابی، میرے تمام صحابہ کی تکریم کرو، فإنہم خیارکم، وجہ بھی بتا دی، میرے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ میرے نبی کا حکم ہے تمام صحابہ کی عزت کرنی ہے، تمام اصحاب کی تکریم کرنی ہے۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر نے ایک بار خطبہ دیا اور کہا جس طرح لوگوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے نبی اسی طرح سے کھڑے ہوئے ہمارے درمیان، اور آپ نے اپنے خطبے کا آغاز جس جملے سے کیا تھا وہ آپ کا حکم تھا، احفظونی فی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں میرا خیال رکھو۔ اس کا اگر ہم اپنی زبان میں، سرائکی زبان میں ترجمہ کریں تو ہم کیا کہتے ہیں؟
اگر کہیں دا حیا نہیں میں کریں دا کم از کم فلانے دا حیا تے کر جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ میرے صحابہ کے بارے میں اگر کسی کا حیا نہ کرو کم از کم مجھ محمد کا حیا کر لینا. اور میرا حیا کرے جا میرے منہ کو دکھائے جا یہ میرے صحابہ ہیں. احفظونی فی اصحابی. تمام صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا, میرے منہ کو دیکھ لینا, کم از کم میرا حیا کر لینا. تیسری حدیث مستدرک حاکم میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل منہم وزراء وانصار واسحارا. اللہ نے جس طرح میرا انتخاب کیا ہے فرمایا میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا ہے, اور ان صحابہ میں سے اللہ نے کچھ کو میرا وزیر, کچھ کو میرا مددگار, اور اللہ نے کچھ کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا. اصحار کا لفظ ہے, اس کے اندر سسر بھی آتے ہیں, اس کے اندر داماد بھی آتے ہیں, اور اس کے اندر رسول اللہ کے تمام سسرالی رشتے آ جاتے ہیں. حضرت ابو سفیان اللہ کے رسول کے سسر ہیں, اور حضرت معاویہ رسول اللہ کے برادر نسبتی سالے ہیں. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو میرے ان صحابہ سے بغض رکھے گا, تمام صحابہ کا ذکر کیا, جو ان سے بغض رکھے گا اور ان سے عداوت رکھے گا اس کے اوپر اللہ کی, تمام فرشتوں کی, کائنات کے تمام انسانوں کی لعنت. اگر اس کو اپنی عبادتوں پر ناز ہے, میرے نبی نے کہا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. لے کر آئے وہ عبادتیں, نفل عبادتیں لے کر آئے, فرض عبادتیں لے کر آئے. فرمایا اگر میرے صحابہ کے بارے میں اس کے دل میں بغض ہوا اللہ اس کی فرض عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا, نفل عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا. جس کو ناز ہے اپنے علم کے اوپر وہ اپنے علم کی خیر بنائے, جس کو ناز ہے اپنے جبے دستار کے اوپر اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا صاحب جبہ اور دستار ہوں, میں بڑا صاحب تحقیق ہوں, وہ خیر بنائے اپنی عبادتوں کی. ساری زندگی کی عبادتیں نفل ہو یا فرض ہو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے اگر اس کے دل میں کسی صحابی کے بارے میں بغض ہوا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. معاویہ لائق تکریم نہیں ہے, یہ کہنے والا رسول اللہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے. رسول کریم جس کو لائق تکریم قرار دے, کسی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ کہے معاویہ میرے نزدیک یا ہمارے نزدیک لائق تکریم نہیں ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ لائق تکریم سمجھا بھی ہے اور قرار بھی دیا ہے. دلیل اس کے اوپر, پہلی دلیل حضرت امیر معاویہ جب مسلمان ہوتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں, تو مکہ کے ان چند گنے چنے افراد میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کو اتنی عزت دی, اتنی تکریم دی, اللہ کے پیغمبر نے ان کو کاتب وحی مقرر فرمایا. اس سے زیادہ کون سی تکریم کی تلاش میں ہو جس کے اوپر محمد الرسول اللہ کا اتنا اعتماد کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رب کی وحی کا اس کو امین قرار دے. اس کے لیے اور کس عزت اور تکریم کی تلاش ہے؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو سفیان آتے ہیں, حضرت معاویہ کے والد. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا, وَأَن تَجْعَلَ مُعَاوِيَةَ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ. اللہ کے نبی ایک باپ کی خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ خواہش یہ ہے آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کر دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قال نعم. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ابو سفیان آپ کی خواہش ہم نے قبول کر لی, آپ کے بیٹے معاویہ کو کاتب ہم نے رکھ لیا.
اب حدیث سے مسلم کے اندر ہے، جس کے دل کے اندر حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ ہے اس کو قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا جی وہ کون سی وحی لکھا کرتے تھے؟ 99.99% تو قرآن اتر چکا تھا، کون سا قرآن لکھا کرتے تھے؟ کاتب وحی بنا دیا، اور حضرت معاویہ کی تنقیص کرنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے منشی رکھا تھا، منشی، کاتب وحی نہیں رکھا تھا۔ اچھا، مسند احمد کے اندر ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک مرتبہ بھیجا، کہا کہ ابن عباس جاؤ اور کہو معاویہ سے آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں وَكَانَ كَاتِبَهُ، حضرت معاویہ رسول کریم علیہ السلام کے کاتب تھے۔ جی اس کے اندر بھی کاتب لکھا ہوا ہے، کاتب وحی تو نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ اسی کے اندر جب یہ حدیث آئی ہے، حضرت ابن عباس نے کہا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، حضرت معاویہ وحی لکھا کرتے تھے۔ اب جب اس سے بات نہ بنی تو کہا جی سفارشی بھرتی ہوئے تھے، سفارشی بھرتی ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے خود تو نہیں رکھا تھا نا، سفارش کی گئی، آپ نے مان لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت باندھ دی۔ آپ کسی کی سفارش کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، سفارش جائز ہوتی ناجائز ہوتی آپ مان لیا کرتے تھے، الیاذ باللہ۔ آپ کی بات مان لیتے ہیں، سفارشی بھرتی کیا تھا، سفارش کے طور پر بھرتی کیا تھا، مان لیا آپ کی بات، سفارش قبول کی ہے نا محمد الرسول اللہ نے۔ اگر یہ غلط سفارش تھی، ناحق سفارش تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انکار کر دیتے، جیسا کہ کئی احادیث کے اندر ناحق سفارش کے اوپر رسول اللہ نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ آپ نے غصے کا اظہار فرمایا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، قریش کی ایک عورت فاطمہ المخزومیہ چوری کر بیٹھی، عدالت نبوی سے حکم صادر ہوتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لوگ جاتے ہیں رسول اللہ کے محبوب اسامہ بن زید کے پاس، کہا چلو ان کو ہم سفارشی بنا کر چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس، آپ ان کی سفارش کو نہیں موڑیں گے۔ وہ آئے، بات کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ حیرت ہے تمہارے اوپر، اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے۔ جہاں سفارش غلط ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹوک دیتے تھے، روک دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفارش کو قبول کرنا اور سفارش قبول کر کے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی مقرر کرنا، اس بات کی دلیل ہے سفارش بھی درست تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ ان کو کاتب وحی مانتے ہیں، کاتب وحی تھے۔ اب یہ کتنی بڑی تقریب ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑی تقریب کو ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے پر اتنا اعتماد کر رہے ہیں، اتنا اس کی دیانت کے اوپر آپ یقین کر رہے ہیں، اللہ سے اترنے والا قرآن وحی الہی اس کا کاتب مقرر کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں حضرت معاویہ کے لیے، وہ بھی اس تکریم کی دلیل ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ وہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے اوپر اعتماد انتظامی معاملات میں اور جنگی امور میں، یہ بھی حضرت معاویہ کی تکریم کی دلیل ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت وائل بن حجر جب اسلام قبول کرتے ہیں، یہ یمن کے شہزادے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ زمین دینے کا فیصلہ کیا، جاگیر دینے کا فیصلہ کیا، اور ان کے علاقے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر ان کو زمین دینے کے لیے جس کو بھیجا تھا وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان تھے۔ بندہ مسلمان ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو جاگیر دینی ہے، زمین دینی ہے،
آپ کس کو بھیج رہے ہیں؟ اکیلے معاویہ کو رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حرف گیری ہے، آپ پر تانا زنی ہے، جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک معاویہ لائق تکریم نہیں، اللہ کے رسول اس کو تکریم دے، اور یہ بندہ کہے میں اس کو لائق تکریم نہیں مانتا ہوں۔ آپ نے تو اتنا اعتماد کیا ہے، اتنی تکریم کی ہے، اتنی عزت دی ہے، اکیلے معاویہ کو بھیجا، جاؤ اس بندے کو فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک میرے حکم کے مطابق جاگیر و زمین دے۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا انہوں نے، تبوک کا مقام ہے، کم و بیش 20,000 کا لشکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک پہ کیوں گئے تھے؟ روم کے بادشاہ کی طرف سے مدینہ پر حملہ آوری کی خبر ملی، اللہ کے رسول گئے عرب اور شام کی سرحد کے اوپر، روم کی سرحد کے اوپر، تاکہ اس کا راستہ روکا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 20 دن قیام فرمایا۔ روم کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20,000 کے لشکر میں سے اس خط کو پڑھنے کا انتخاب کیا تو کس کا کیا؟ حضرت معاویہ کا رضی اللہ۔ جنگی معاملات کتنے اہم ہوتے ہیں، اگر معاویہ لائق تکریم نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، دیانتدار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کی ایک سپر پاور کے سربراہ کا خط معاویہ سے کیوں پڑھوا رہے؟ رسول اللہ نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، 20,000 کے لشکر میں سے ان کو یہ احترام دیا ہے، یہ تکریم دی ہے کہ ان کا خط پڑھنے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ رسول اللہ اعتماد کرے، آپ تکریم دیں، اور کوئی کہے میں لائق تکریم نہیں مانتا ہے تو نہ مانے۔ جب رب نے ان کو تکریم دے دی، محمد کریم نے تکریم دے دی، ہمیں تکریم کے کوئی اور سرٹیفکیٹ کسی سے چاہیے بھی نہیں ہے، وہ اپنے پاس رکھے۔ اور ایک اور بہت بڑی تکریم، ایک اور بہت بڑا میڈل جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاویہ ان کے ساتھیوں کو دیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، لوگ بڑا شور مچاتے ہیں، بخاری کی حدیث 2812، اس سے 13 حدیث سے پہلے ایک اور حدیث بھی ہے 2799۔ دشمن معاویہ کبھی ان حدیثوں کے حوالے نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی حدیثیں موجود ہیں۔ کتاب الجہاد اٹھائیں امام بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں متعدد مقامات پر اس حدیث کو لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام بنت ملحان کے گھر میں تشریف لائے، اور بعض حضرت معاویہ کے بغض میں مبتلا لوگوں نے بخاری کی حدیث کا انکار کر دیا۔ اتنا بغض معاویہ کا، رسول اللہ کی حدیث کا انکار کر دیا۔ ان کی فضیلت بخاری کے اندر کیسے آ گئی؟ ارے یاد باللہ، اتنا بغض بھی؟ ہاں، اتنا بغض ہوتا ہے جب کوئی کسی صحابی کا بغض دل میں پال لے، اس کو رسول کریم کی حدیث تو کیا قرآن کی آیتیں بھی نظر نہیں آتی۔ قرآن لے آؤ اس کے سامنے، تم قرآن پیش کرو گے، وہ ابو مخنف کی کذاب راویوں کی تاریخ کو پیش کرے گا آگے سے۔ بغض جب حد سے بڑھ جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ خیر، حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، جب آپ جاگے مسکرا رہے تھے، ام حرام رضی اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا ابھی جب میں سویا، ناس من امتی، میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا، یرکبون ھذا البحر الاخضر غزاة فی سبیل اللہ، میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ سبز سمندر کے اوپر سوار ہو کر اس کی موجوں کو چیرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلے ہوئے تھے، اور اس شان و شوکت سے جا رہے تھے ملوکن علی الاسرۃ، جیسے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اب کئی لوگوں نے کیا کہا؟ حضرت معاویہ کے دور میں ہونے والا جہاد امریکہ کی بدماشی تھی، نعوذ باللہ من ذلک۔
رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا. کہتے ہیں امریکہ کی بدماشی تھی، ملکوں کے اوپر قبضے تھے، چنگیز خان نے بھی کیے، ہلاکو خان نے بھی کیے، اور دیگر لوگوں نے بھی. یہ کون سی بڑی خدمت؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے؟ غزاتن فی سبیل اللہ. وہ جو سمندر کے اوپر سوار ہو کر میری امت کا گروہ جا رہا تھا، خواب میں اللہ نے مجھے دکھایا، وہ رب کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تھا. میرے نبی حضرت معاویہ ان کے ساتھیوں کے اقدام کو جہاد قرار دے، اور آگے سے حضرت معاویہ کی عداوت رکھنے والا کہے امریکہ کی بدماشی تھی، اور اس کو تشبیہ دے چنگیز خان، ہلاکو خان کے ساتھ. یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول عزت دے رہے ہیں، اور یہ رسول کی دی عزت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول دعا کرے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. فرمایا تو انہی میں سے ہے. دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ذرا تکریم سنیے، عزت کے سرٹیفکیٹ کیسے دیے محمد کریم نے. فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. میری امت کا پہلا گروہ جو سمندر کے اوپر سوار ہو کر جہاد کرے گا، قد اوجبوا، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. اور بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے وَأَوَّلُ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْبَحْرِ مَعَ مُعَاوِيَةَ. سب سے پہلا جو سمندری جہاد مسلمانوں نے کیا وہ حضرت معاویہ کے ساتھ ان کی معیت میں کیا. بخاری میں لکھا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجاہد بھی کہے، فاتح بھی قرار دیں، جنت کی بشارتیں بھی سنائیں، اور آگے سے بندہ کہے ہم ان کو لائق تکریم نہیں مانتے. بھائی تمہاری تکریم کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. رسول کریم نے جن کو عزت دے دی، جن کو تکریم دے دی، ہمیں ان لوگوں کی تکریم کے لیے رسول اللہ کی حدیثیں کافی ہیں. تمہاری تکریم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اور بات کریں اہل بیت کی، یہ تو اہل بیت کے بانی کی بات تھی نا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اہل بیت ہیں، جن کی وجہ سے اہل بیت ہیں، یہ ساری تکریم خود رسول اللہ نے دی ہے. کس کو؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. وہ اس تکریم کو قبول نہیں کرتا، بے شک نہ کرے. وہ لے ٹکر رسول اللہ سے، وہ لے ٹکر رب کے قرآن سے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. دراصل یہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، ان کا منصوبہ یہی ہے اتنی گستاخیاں کرو، اتنی بار گستاخیاں کرو، صحابہ کے کردار کو اتنا مشکوک کر دو، جب کوئی صحابہ کا دفاع کرے لوگ گالیاں دینے والوں پر یقین کرے، لیکن دفاع کرنے والوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھیں. ان کا منصوبہ یہ عبداللہ بن سبا کے مشن کے اوپر جاری رہے. ہم انشاءاللہ اپنے اسلاف کے مشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہم صحابہ کا دفاع کل بھی واجب سمجھتے تھے، آج بھی واجب سمجھتے ہیں. مرتے دم تک صحابہ کا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں. اب آتے ہیں اہل بیت کی طرف. سب سے پہلے نام لیتے ہیں کس کا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. حدیث کی کتاب نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ. اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہ قول مذکور ہے. جنگ صفین کے بعد، جنگ صفین کس کے درمیان ہوئے؟ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے لشکروں کے درمیان. جنگ ختم ہو گئی، وہاں سے واپسی پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا ایھا الناس لا تکرہوا امارت معاویہ. لوگوں، معاویہ کی امارت کو، ان کی گورنری کو ناپسند مت کرنا، کیونکہ اگر تمہارے اندر معاویہ نہ رہے تمہاری گردنیں تمہارے تنوں سے ایسے جدا ہوں گی جیسے حنظل تمہ اپنی بیل سے الگ ہو کر دھڑا دھڑ گرتا ہے. کیا مطلب؟ اگر معاویہ نہ رہے تو دشمن تمہاری گردنیں اتارنے میں دیر نہیں کریں گے. یہ کون کہہ رہے؟ یہ سیدنا علی کہہ رہے. کس کے بارے میں کہہ رہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ان کے لیے یہ تکریم نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے، بلکہ البدایہ والنہایہ
امام ابن کثیر کی، اس کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حسن کو خاص طور پر کہا تھا کہ اے میرے بیٹے حسن، آپ نے معاویہ کی امارت سے نفرت نہیں کرنی ہے، دل میں کراہت نہیں رکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر آپ لوگوں کے اندر شر اور فساد دیکھیں گے، خون ریزی دیکھیں گے۔ یہ حضرت علی کس کو کہہ رہے ہیں؟ خاص طور پر اپنے بیٹے حسن کو کہہ رہے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں جو لوگ نہیں بتاتے ہیں عام طور پر، یہ تو بتاتے ہیں لڑائی کی، مقابلے میں آ گئے، اختلاف ہو گیا، اگلی باتیں نہیں بتاتے ہیں۔ جنگ صفین کے بعد کیا حالات تھے، کیا ہوا تھا، کیا معاملات تھے، آپس میں کون کون سے کمنٹس ہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام جو سرحدی علاقہ تھا، سرحد تھی اسلامی سلطنت کی اور دوسری طرف رومی بیٹھے ہوئے تھے، سرحدی علاقہ ہے، وہ جو شام کی سرحد تھی وہ علاقے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی اور کہا کہ آپ شام اور یہ علاقے آپ سنبھال لیں، عراق اور دیگر علاقے میں سنبھال لیتا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت علی نے کہا تھا۔ صلح کس سے کی تھی؟ حضرت معاویہ سے کی تھی۔ معاویہ باغی تھے، معاویہ یہ تھے، حضرت علی کے مقابلے میں آئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، حضرت علی اسی معاویہ سے صلح کر رہے ہیں۔ بتاؤ باغیوں کے ساتھ صلح ہوتی ہے؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت معاویہ باغی تھے جیسے لوگ باور کرانا چاہتے ہیں تو حضرت علی کے اوپر حرف آتا ہے پھر۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں دفاع معاویہ دراصل دفاع اہل بیت۔ اگر معاویہ پر اعتراض آئے گا تو اہل بیت پر بھی اعتراض آئے گا۔ سرحد حوالے کر دی اسلام کے دشمن کے، نعوذ باللہ۔ اگر معاویہ دشمن اہل بیت تھے، اسلام کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سرحد پوری حوالے کر دی ان کے، بالکل غلط بات ہے۔ سیدنا علی کا شام کے سرحدی علاقوں کے اوپر ان کو برقرار رکھنا حضرت علی کے ان کے اوپر اعتماد کی دلیل ہے، اور حضرت معاویہ نے بھی اس اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ تاریخ ابن کثیر وغیرہ کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کی طرف، اس نے جب دیکھا کہ آپس میں اختلاف چل رہا ہے علی اور معاویہ کا رضی اللہ عنہما، اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا، حضرت معاویہ کو خط لکھا۔ بات ذرا غور سے سنیے گا، جو لوگ کہتے ہیں معاویہ اقتدار کے حصول کے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اہل بیت کے ساتھ دشمنی تھی، اوپر سے اسلام لائے تھے، دنیا کی حوث تھی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حوالہ بھی تاریخ کے سنہرے اوراق کے اوپر درج ہے۔ روم کا بادشاہ خط لکھتا ہے، حضرت معاویہ کو دعوت دیتا ہے، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، آپ سیدنا علی کی حکومت کو کمزور کریں، میں آپ کے ساتھ مل کر حملہ کرواؤں گا۔ اگر دشمنی تھی تو دنیا کا اصول کیا ہے پھر؟ دشمن کا دوست، دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے، یہی دنیا کا اصول ہے نا۔ لیکن یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو اختلاف کے باوجود بھی رحماء بینہم، رب کی بتائی ہوئی صفت کے اوپر قائم رہے۔ سیدنا معاویہ نے یہ نہیں کہا موقع بڑا اچھا ہے، اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا، بلکہ سنیے سیدنا معاویہ نے اس روم کے بادشاہ کو سخت الفاظ کے اندر خط لکھا اور اس کو لعین کہہ کر مخاطب کیا۔ ایک روایت میں اس کو کہا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، خبردار، اگر تو نے دوبارہ اپنے اس قسم کے ناپاک عزائم کا ارادہ کیا تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ صلح کر کے تیرے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دو، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تیرے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ اگر سیدنا علی نے اعتماد کرتے ہوئے، ان کی تکریم کرتے ہوئے شام کا سرحدی علاقہ دیا ہے، شام کی سرحد پر حضرت معاویہ کو بٹھایا ہے،
تو حضرت معاویہ نے بھی اس اعتماد پر کوئی ٹھیس کوئی آنچ آنے نہیں دی. لیکن یہ باتیں عام طور پر نہیں بتائی جاتی کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے کا مقصد فتنہ پھیلانا ہے، اس لیے وہ فتنے کی باتیں اٹھا اٹھا کر پیش کرے گا. آپس میں جو اتفاق کی باتیں ہیں، احترام کے جذبات ہیں، وہ کبھی نہیں سنائے گا کیونکہ اس کا سارا مشن فیل ہو جائے گا. اب آتے ہیں حسنین کریمین کی طرف. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کی تکریم کی. سن 41 ہجری حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے خلافت ان کے سپرد کر دی. کس نے؟ حضرت حسن نے. اور ان کے ساتھ ان کے بھائی سیدنا حسین نے بھی بیعت کی، اور ان کے ساتھ تمام اہل بیت، کیا تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام مسلمان حضرت معاویہ کے خلافت کے اوپر متفق ہو گئے. یہ کیا ہے؟ حسنین کریمین کی طرف سے تکریم ہے، عزت ہے حضرت معاویہ کی. اس سے بڑی کون سی تکریم چاہیے؟ جو لوگ ایک طرف ان کو کہتے ہیں امام معصوم ہے ہمارے، اور دوسری طرف ان کی بیعت کو نہیں مانتے، ان کی بیعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ، بیعت کر لی، خلافت دے دی. پتہ ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے، اہل بیت کی تکریم کا دعویٰ کرنے والوں نے حضرت حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ الٹے سیدھے القاب دیے. اللہ کی قسم وہ القاب زبان پر لانے کی جرات نہیں ہوتی ہے جو حضرت حسن کو دیے گئے. کیوں؟ اس لیے حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار بردار کیوں؟ اہل بیت اعتماد کر رہے ہیں معاویہ کے اوپر، اہل بیت ان کو خلافت دے رہے ہیں، اہل بیت ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اہل بیت ان کے زیر امارت جہاد کر رہے ہیں، علاقے فتح کر رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ مان لیں، اس کو مال غنیمت مان لیں. اب ان کا مشن کیونکہ فیل ہو گیا، حضرت حسن کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، زخمی کیا، ان کے خیمے میں گھس گئے، ان کے خیمے سے مال لوٹا انہوں نے جو اہل بیت کی تکریم کے دعوے دار. حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر؟ اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کتنی تکریم کرتے تھے حضرت معاویہ کی. امام آجری ہے، ان کی کتاب ہے کتاب الشریعہ، اس کے اندر امام جعفر الصادق سے روایت ہے، وہ اپنے والد امام محمد الباقر رحمت اللہ علیہما ان سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کان الحسن والحسین یقبلان جوائز معاویہ رضی اللہ عنہما. حسنین کریمین حضرت معاویہ کے دیے گئے عطیے تحفے قبول کیا کرتے تھے. اگر تحفہ دینا تکریم کی علامت ہے تو کسی کا تحفہ قبول کرنا یہ بھی تکریم کی علامت ہے. لوگوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، معاویہ لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ناحق کھاتے تھے. معاویہ کے دور میں ہونے والا جہاد امریکہ کی بدماشی تھا، اور یہ کوئی مال غنیمت نہیں تھا، لوگوں کا مال لوٹا جا رہا تھا. مجھے انصاف سے بتائیے، اگر یہ سارے معاملات ہوتے، اسی مال میں سے دیے گئے تحائف حسنین کریمین قبول کرے، کیا ان کے شان شان ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں دفاع معاویہ دفاع اہل بیت. ایک وجہ یہ بھی حضرت معاویہ کا دفاع کرنے کی، یہ دراصل اہل بیت کا دفاع ہے. اور ایک اور تکریم اہل بیت نے کس طرح سے تکریم کی؟ اہل بیت نے اپنے بیٹوں کے نام معاویہ کے نام پر رکھے. آپ نے تو یہ شوشہ سنا ہوگا نا، معاویہ نام کا مطلب بڑا خطرناک ہے، بہت برا اس کا مطلب. یہ کیمرہ جو ہے نا، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس کا معنی بتا دیا جائے. بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. معاویہ نام کے معنوں میں سے ایک معنی اہل لغت نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ معاویہ ایک ستارے کا نام ہے جو رات کے پچھلے پہر آسمان کے اوپر جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے
تو آوارہ کتے اس کو دیکھ کر بھونکتے ہیں اس ستارے کو کہتے ہیں معاویہ. یہ ہے نام معاویہ کا مطلب. اس کے اور معنی بھی ہیں. میں نے کہا ایک اس کا معنی یہ بھی اہل لغت نے بیان کیا. اگر معاویہ نام اتنا برا تھا، معاویہ اہل بیت کے دشمن تھے، معاویہ اہل بیت کی نظر میں لائق کے تقریب نہیں تھے، جیسے ان سے محبت کے دعوے دار یہ دعوے کر رہے ہیں، تو ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے. زیادہ نہیں، میں آپ کو چند نام گنواتا ہوں. حضرت علی کے 2 پوتوں کا نام معاویہ تھا. علی کے بیٹے کا نام عباس ہے، عباس نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا. کس کے پوتے کا نام معاویہ ہے؟ علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے. دوسرا، علی کے بیٹے کا نام ہے محمد، جن کو محمد بن الحنفیہ کہا جاتا ہے. محمد کے بیٹے کا نام معاویہ ہے. محمد بن علی نے، حضرت علی کے فرزند نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا. اور حضرت علی کے ایک داماد کا نام معاویہ تھا. علی کے ایک داماد کا نام معاویہ تھا. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ جس نے معاویہ سے دشمنی کرنی ہے وہ باتیں کبھی نہیں بتائے گا، کبھی نہیں بتائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ باتیں بتائیں. علی کے ایک داماد کا نام معاویہ ہے. علی کی لفظ جگر ہے، نام ہے رملہ. پہلے شادی ہوئی عبداللہ بن سفیان سے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے بعد رملہ بنت علی جس شخص کے نکاح میں آتی ہے، ان کے خامد کا نام تھا معاویہ بن مروان بن حکم. علی کے داماد کا نام کیا ہے؟ معاویہ. اور اہل بیت میں سے ہے جعفر رضی اللہ عنہ. جعفر کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ کے بیٹے کا نام ہے معاویہ. معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. جعفر کے پوتے جو کہ حضرت علی کے بھی پوتے جا کر لگیں گے، ان کا نام کیا ہے؟ معاویہ. امام باقر کے ایک پوتے کا نام معاویہ بن عبداللہ لفظ سے بتایا جاتا ہے. بڑی لمبی فہرست ہے، چند نمونے میں نے آپ کو بتائے. معاویہ اگر لائق تقریب نہیں تھے تو اہل بیت کے یہ افراد ان کے نام پر، معاویہ کے نام پر اپنی اولاد کے نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیوں رکھ رہے ہیں ان کے ناموں کے اوپر؟ اور تکریم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اہل بیت نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر روایت حدیث میں اعتماد کیا ہے. اعتماد کیا. میں آپ کو ایک سند سناتا ہوں مسند امام احمد سے اور امام دارقطنی کی العلل سے. سند کیا ہے؟ عن جعفر الصادق عن محمد الباقری عن علی زین العابدین عن ابن عباس عن معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابن عباس نے حدیث کس سے سنی؟ حضرت معاویہ سے. ابن عباس اہل بیت میں سے. ابن عباس سے سننے والے کا نام علی زین العابدین. علی زین العابدین سے محمد الباقر. محمد الباقر سے جعفر الصادق روایت کر رہے ہیں، اور راوی کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. پھر بھی کہتے ہو لائق تکریم نہیں. اہل بیت کے امام ان سے روایتیں کر رہے ہیں، ان کو عزت و احترام دے رہے ہیں، ان کے اوپر علمی اعتماد کر رہے ہیں. روایت حدیث میں، دین کے معاملے میں ان کو امین اور امانت دار سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کیا، لیکن افسوس کہ یہ صرف دعویٰ ہی رہا. انہوں نے کہا ہم حضرت معاویہ دیگر صحابہ کو لائق تکریم نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے سنا کہ کس طرح اہل بیت کے بانی محمد الرسول اللہ نے اور خود سیدنا علی حسنین کریمین اور دیگر افراد اہل بیت نے حضرت معاویہ کی تکریم کر کے دکھائی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو ان کی تکریم احترام کا درس دیا ہے. اگر کوئی شخص پھر بھی ان کو لائق تکریم احترام نہیں سمجھتا ہے، وہ اللہ کا بھی باغی ہے، رسول کا بھی باغی ہے، اہل بیت کا بھی باغی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ تمام صحابہ کی محبت سے بھی ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے. اقول ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی کی طبیعت کافی دنوں سے ناساز ہے، اور اسی طرح دوسرے ایک بھائی کی بیٹی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کو صحت یاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی اور بچی کو بھی صحت یاب فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اذھب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا شافی الا انت اللہم اشفہم اللہم اشفہم اللہم اشفہم شفاء لا یغادر سقما اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک اللہم البسہم لباس الصحة والعافیہ اللہم البسہم لباس الصحة والعافیہ اللہم البسہم لباس الصحة والعافیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔